بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی، ہر طرف جہالت پھیل جائے گی، اور جب جہالت پھیل جائے گی تو ساری برائیوں کی جڑ جہالت، تو ہر طرح کی برائیاں عام ہو جائیں گی۔ خاص طور پر شراب نوشی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے قریب کیسے اٹھائے گا؟ دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں اس کی وضاحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا اس دنیا سے۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ جب علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے، اور انہی سے دین کے شریعت کے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ بھی چونکہ اب ذمہ دار رہیں گے، وہ بڑے ہوں گے، تو لوگوں کو شرعی مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے، فتوے دینا شروع کریں گے۔ اس طریقے سے بغیر علم کے وہ دین کے بارے میں فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ آپ دیکھیے علماء اٹھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کے بڑے بڑے علماء۔ پچھلے چند مہینوں میں کئی ایک بڑے بڑے علماء وفات پا گئے۔ آج بڑی افسوسناک خبر آئی ظہر کی نماز کے بعد کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ناظم تھے، ان کا آج ظہر کی نماز کے بعد انتقال ہوا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ بیمار تھے، اور اب تک وہ باقاعدہ جامعہ کی نظامت سنبھال رہے تھے عمر کی اس آخری مرحلے میں، اور جامعہ کے وہاں کے ایک سینئر استاذ تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی باقاعدہ ان کی علمی خدمات کو لوگ جانتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہونے والے جو والی پہلی جو بیچ ہے، مدینہ یونیورسٹی کی پہلی بیچ کے فارغین میں سے ہوں، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں سے، اور علامہ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، یہ سب ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو آپ سوچیے کہ کتنے بڑے پائے کے عالم تھے، اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں جامعہ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، جماعت کے لیے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، چنئی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور آج ہی رات میں 10 بجے انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور تدفین عمل میں آئے گی۔ دارالسلام کے حوالے سے ان کی بڑی روشن خدمات ہیں۔ ہمارے جامعہ سے بھی آپ کو بڑی عقیدت تھی، اور پچھلے چند سالوں سے تو ان کی عقیدت اور بڑھ گئی تھی۔ ہمیشہ جامعہ سے متعلق وہ باقاعدہ لوگوں سے سوالات کرتے تھے، اور خبریں معلوم کرتے تھے، پوچھ تاچھ کرتے تھے، اور جب جامعہ کے بارے میں کوئی نئی بات سنتے تو بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور بہت ساری دعاؤں سے نوازتے تھے۔ جامعہ سے آپ کی بڑی عقیدت تھی۔ کئی بار الحمدللہ جامعہ آئے ہیں، جامعہ کے سالانہ اجلاس میں اور مختلف مناسبتوں سے ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ خاص طور پر اردو زبان اور عربی زبان پر آپ کو بڑی قدرت حاصل تھی، اور آپ کی تحریروں میں بڑی مٹھاس تھی، بڑی چاشنی تھی۔ میں خود ان کی تحریروں کو بڑی عقیدت اور محبت سے پڑھتا ہوں۔ اگر شیخ کی کوئی بھی نئی تحریر
کوئی نیا مضمون اگر مجھے نظر آئے تو بغیر پڑھے مجھے تسلی نہیں ہوتی. ان کی تحریروں سے مجھے اتنی عقیدت اور بہت چاشنی محسوس ہوتی. جب تک پورا مضمون اور پوری تحریر پڑھ نہ لیں سکون نہیں ہوتا ہے. ایسی چاشنی تھی ان کی تحریروں میں. اور الحمدللہ ان کے بہت سارے تلامذہ ہیں, بہت سارے شاگرد ہیں جو انشاءاللہ ان کے حق میں صدقے جاریہ ہوں گے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے درمیان جو موجود علماء ہیں ہم ان کے علم کی قدر کریں اور ان کے علم سے ان کی زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہی ان کی اصل قدر ہے کہ جیتے جی ہم ان کے علم سے خوب فائدہ اٹھائیں اور ان کا احترام کریں, ان کو غنیمت جان لیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن, یہ اور بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. دنیا میں انسان جب تک زندہ رہتا ہے آدمی کی قدر نہیں رہتی ہے, اور فلاں مولوی صاحب ہم ایک معمولی سمجھتے ہیں ان کو, اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کو اصل ان کی قدر معلوم ہوتی ہے اور وہ کتنی بڑی نعمت تھے ہمارے درمیان اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. اور لوگ پھر تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے, لیکن زندگی بھر ان کو ان کی قدر معلوم نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں جو بھی علماء ہوتے ہیں تو ان کی جیتے جی ان کی زندگی میں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے علم سے مستفید ہو اور ان کا احترام کریں, ان کی خدمت کریں, تاکہ وہ ہم باعث اجر و ثواب ہوں. اور خاص طور پر ایک موحد متبع سنت سلفی عالم کی موت کے دنیا والوں کے لیے بہت بڑا علمی خسارہ ہوتا ہے. سلف صالحین کہتے تھے, ایوب سختیانی رحمہ اللہ, کہ اگر مجھے کسی موحد متبع سنت آدمی کے موت کی خبر ملتی ہے تو میرے اوپر ایک بڑا حادثہ گزرتا ہے. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم کے کچھ حصے کو کھو دیا, حواس باختہ ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا علمی خسارہ ہے. بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑا مقام تھا ان کا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی چھوٹی بڑی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو, ساری خدمات کو اللہ قبول فرمائے, ان کے لیے زیادہ آخرت بنائے, ان کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے. ان کے جو بھی پسماندگان ہیں, اہل و عیال ہیں اور ان کے متعلقین ہیں, محبین ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے تلامذہ کو, ان کے شاگردوں کو, اور جو انہوں نے نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں صدقے جاریہ بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.